یہ چند ٹکوں کی خاطر آج یعنی ساری آیات کو اور احادیث کو پیچھے رکھ کے یہ قانون بناتے جا رہے ہیں۔ انہیں کہنا چاہیے یونائٹڈ نیشن کے سامنے، یورپی یونین کے سامنے، انہیں کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان 3 صدیوں کی جد و جہد کے بعد 20 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والی مسجد ہے، اسے دوسرے ملکوں جیسا نہ سمجھو۔ اس کی قیمت تو پہلے شہید دے چکے ہیں، اور وہ اس لیے دے چکے ہیں کہ یہاں پر اسلام پہ حملہ نہ ہو، اور تم پھر یونائٹڈ نیشن کے کہنے پر حملہ کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف، شہیدوں کے خلاف، اکابرین جنہوں نے تحریک پاکستان چلائی ان کے خلاف، کیونکہ یہ تو سرزمین لی اس لیے گئی تھی کہ اس میں غیر مداخلت نہ کریں۔ اب غیر مداخلت کر کے پھر یہاں ایک نئے طریقے سے یہ چیز جو ایک مسجد بنی تھی اپنے منشور کے لحاظ سے، غیر چاہتے ہیں یہ پھر مندر بن جائے، یہ پھر گرجا بن جائے، یہ پھر معاذ اللہ بدی کا اڈا بن جائے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم متنبہ کریں، اگر کسی کو معلوم نہیں تو وہ یہ جانے، یہ احادیث پڑھے، یہ آیات پڑھے، اور اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تیار ہے کہ یہ قانون معمولی سا حملہ نہیں، یہ دین اسلام پر بہت بڑا حملہ ہے۔ اسلام نے تو باقی رہنا ہے، حملہ آور مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن حملہ آوروں کل تمہارا بھی تو امتحان ہونا ہے۔ تو یہ تمہارے ساتھ ہماری مہربانی ہے کہ ہم تمہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھو، اور جو حقیقی خالق و مالک ہے اس کے حکم کی طرف متوجہ ہو، اور یہ یونائٹڈ نیشن یا یورپی یونین ان کے کہنے کو سامنے نہ رکھو، بلکہ انہیں بتاؤ ہماری مجبوری ہے کہ یہاں ملکوں جیسا ملک نہیں ہے، تم اسے باقی ملکوں پہ قیاس کر رہے ہو۔ باقی کوئی رنگ پہ بنا، کوئی نسل پہ بنا، کوئی بولی پہ بنا، کوئی کلچر پہ بنا، کوئی جغرافیہ پہ بنا، یہ کلمے پہ بنا، تو کہو اس کی مجبوری ہے، یہاں وہ کام نہیں کر سکتے جو دوسرے ملکوں میں تم کروا رہے ہو، اگرچہ وہاں بھی ظلم ہے، لیکن کم از کم یہاں تو باز آ جاؤ کہ اس کے اندر ایسا کوئی کھیل نہ کھیلو کہ جو اس کے معنی موزولہ کے ہی خلاف ہو، کیونکہ پاکستان کا معنی موزولہ جس کے لیے اسے وضع کیا گیا وہ ہے ہی دین اسلام۔ تیسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مسند امام احمد میں موجود ہے۔ مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 585، انہا لیست نسمتن تولد الا ولدت علی الفطرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی روح، انسانی روح، یعنی نسمہ کا لغوی معنی روح ہے، اب مراد یہاں پر ذی روح یعنی بچہ جو پیدا ہوا، وہ نہیں پیدا کیا جاتا مگر فطرت پر، یعنی فطرت اسلام پر اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں آگے بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، پھر یہ ہوگا کہ اگر اسلام پہلے اس کے اندر موجود ہے تو پھر رسولوں کی کیا ضرورت ہے، اور اس طرح کی بحث کے وہ پھر اپنے آبا کے تابع کس طرح ہو جاتا ہے، اگر اسلام اس کے اندر موجود ہے تو پھر کافر والدین کے تابع اس کو کس طرح سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ ساری باتیں اہم ہیں، لیکن اس موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کے ہیں۔ اس موضوع کے لحاظ سے وضاحت آگے موجود ہے کہ ہم اسے کب تک یوں ہی مسلمان سمجھیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما تزال علیہا حتی یتبین عنہا لسانہا، یہ بچہ اس وقت تک فطرت پہ ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کی زبان خود بول کے کچھ بیان نہیں کرتی، یعنی جب وہ عاقل بالغ ہو کے خود اپنی زبان سے کہتا میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، معاذ اللہ میں ہندو ہوں، تو اب بیان کر دیا اس کی زبان نے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو مسلمان سمجھو اگرچہ بول رہا ہے، لیکن اب معارض آ گیا ہے۔ مثال کے طور بطور فرض ایک بچہ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا، کسی جزیرے میں، والدین اس کے مر گئے اور کسی طرح وہ تربیت پا کے بڑا ہو گیا، تو جب تک وہ
سمجھدار نہیں ہوا، عاقل بالغ کی زبان اس کے دل کی ترجمانی کرے، اس وقت تک تو اسے فطرت پر ہی سمجھیں گے، لیکن جب وہ بول کے کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں، ہندو ہوں، تو اب وہ دل والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس بنیاد پر آگے ایک حد بھی ہے کہ کب تک اس کو فطرت پر سمجھنا ہے، تو آگے یہ ہے کہ فطرت میں بگاڑ آ گیا ہے اور اس بگاڑ کو اس نے اقرار کر لیا ہے۔ اب اس کو جب دعوت اسلام دی گئی تو پھر دعوت دینے والا ظلم نہیں کر رہا بلکہ عدل کر رہا ہے، اور وہ اگر واپس لوٹتا ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا بلکہ دین حق کو قبول کر کے وہ ایک عدل کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا أَوْ يُنَصِّرَانِهَا، اسی حدیث کے اندر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں۔ تو یہ کتنے واضح احکام ہیں، یعنی ایمبریسنگ آف اسلام یا ایکسیپٹنس آف اسلام میں بندہ اصل کی طرف جا رہا ہے، وہ کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہا کسی قانون کی، وہ کوئی دہشت گردی نہیں کر رہا، وہ کوئی مخالف سمت نہیں جا رہا، وہ کوئی کج روی کی طرف نہیں جا رہا، وہ کوئی بگاڑ نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو سب سے بڑی اصلاح کر رہا ہے کہ جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا وہ واپس لوٹ کے اسی طرف جا رہا ہے۔ اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں وہ پھر اشعار آئے کہ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ تو ہم جو عجم والے ہیں، جو سادات کرام ہیں، یہ تو عرب سے آئے، اور اس وقت بھی ہمارے سر فہرست 3-4 سادات کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ نسب ہے، وہ نسل ہے کہ جس کی ہم پلہ تو کیا، کہیں دور دراز تک بھی کوئی خاندان یا نسب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کبھی سکھوں کی اولاد تھے، ہندوؤں کی اولاد تھے، اور بالآخر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جس طرح کہ اگر دیکھا جائے تو ہم جتنے بھی غیر سادات ہیں تو ہمارے آباء و اجداد تو یہیں کے تھے، اگرچہ اس وقت یعنی ان کی کوئی بھی اپنی برادری کے نام سے ٹائٹل ہو، مثلا ہم گوندل ہیں، کوئی تارڑ ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے، یہ سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ایسے ہی ہے نا، اگرچہ اوپر جا کے بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ بر صغیر پاک ہند کے اندر ہم جو اجمی لوگ ہیں، سادات کے علاوہ ہمارا پیچھے شجرہ نسب وہ جا کے کسی ہندو پہ ختم ہوگا، کسی سکھ پہ ختم ہوگا، ایسے ہی ہے نا، اگرچہ سننا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اس پر بھی میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اس لیے چونکہ شیخ الحدیث زید نعمانی صاحب کو تانا ملا تھا نا کہ تم سکھوں کی اولاد ہو، تو یہ سارے معاملے ڈسکس ہو چکے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور ایسی حدیث آئے گی کہ اب کوئی اس پہ بھی اشش کر اٹھے گا۔ وہ سادات کا گھرانہ اور اس کے فضائل تو ہیں ہی، لیکن آخر اسلام بھی تو اسلام ہے۔ تو یہ حدیث نمبر جو میں پڑھ رہا ہوں کہ انہا لیست نسمہ تولد الا ولدت، یہ میں نے درمیان سے پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ لفظ ہیں، اور حدیث نمبر ہے 16412، اور یہ پھر بالخصوص اس لحاظ سے بھی کہ آج اگر کوئی سید ہونے کے لحاظ سے سرکار کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ایسے تانے دیتا ہے مسلموں کو ان کے آباء و اجداد کے لحاظ سے، اسے شرم کرنی چاہیے کہ وہ سرکار کی حدیث کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ 16412 حدیث نمبر ہے۔ جنگ کا معاملہ ہے، اور جنگ کے اندر مشرکوں کے بچوں پر
کچھ تجاوز ہو گیا. مطلب مقابلے میں جو لڑ رہے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقابلے میں غزوات کے اندر مشرک